مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو رب کی مانتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم ایک پیسہ دو گے کسی کو، میں 10 لوٹاتا ہوں۔ تو مہمان آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، آج میری قسمت کھل گئی، مہمان آ گیا۔ رب تعالیٰ کو 3 کام رب تعالیٰ نے کہا مجھے بہت پسند ہے: بھوکے کو کھانا کھلانا، قرض کا قرض ادا کر دینا، قیدی کو جیل سے چھڑوا لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ سوچ کے کہ یہ کوشش جو میری ہے یہ مسلمان کو مومن کی راہ پہ چلانے کی ہے۔ ایک دفعہ پھر یاد کراتا ہوں آپ کو، میں سمجھتا ہوں، میں نے یہ سنا ہے، مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو رب کی مانتا ہے۔ سو دیر از اے بگ ڈفرینس بٹوین رب کو ماننا اور رب کی ماننا۔ تو میری جو یہ کوشش ہے، یہ میں مسلمان کو مومن کی راہ پہ، اس راہ پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس پہ وہ رب کی ماننا شروع کر دے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رب کے احکامات کیا ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، چاہے ہم مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، پتہ تو سب کو ہے۔ لیکن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ اگر اس رشتے کو ہم سمجھ جائیں تو ہمیں اس کے احکامات کو ماننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے رشتے کو، اپنے رب کے ساتھ رشتے کو استوار کر لیں، ہموار کر لیں، رب کو ماننے لگ جائیں کہ ہاں میرا رب ہے جو مجھے صبح سے لے کے شام تک مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ میرا ایک ویڈیو بھی ہے جس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، میں نے تو جانا ہے تجھے تیری عطا سے۔ تو اس کی عطا سے اس کو جانیے، دن رات صبح شام ہر سانس لیتے چلتے قدم۔ دیکھیے اگر وہ نہ چاہے تو آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں لوگوں کے۔ اگر وہ نہ چاہے تو آپ کا سانس باہر آ گیا تو اندر واپس نہیں جا سکتا۔ لیکن وہ رب ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ تو اس کو پہچان لیجئے، پہچان لیں گے تو پھر اس کے احکامات کو ماننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں میرے رب کا حکم ہے، چاہے وہ حکم اس کا ماننے سے میرا نقصان ہو یا فائدہ ہو، میں یہ نہیں سوچتا، میں یہ سوچتا ہوں میرے رب کا حکم ہے، تو اس کو فالو کر لیں۔ دوسری بات، ایک آپ کو تھوڑی سی اور نسخہ بتاتا ہوں کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے بھوکے کو کھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دو۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں جی وہ کھانا تو ختم ہو گیا جی، اب کل کو دیکھیں گے کسی کو کھلانا۔ یہ رب تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم ایک پیسہ دو گے کسی کو، میں 10 لوٹاتا ہوں۔ تم ایک لقمہ کسی کو کھلاؤ گے، میں 10 واپس کروں گا۔ تو جو مہمان گھر پہ آتا ہے وہ آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتا، وہ آپ کو دینے کے لیے آتا ہے۔ تو مہمان آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، واہ آج میری قسمت کھل گئی، مہمان آ گیا، دے کے جائے گا۔ تو اگر اس ایک لقمہ جو وہ کھاتا ہے اس کے وہ 10 کے برابر آپ کو رب نے ریٹرن کرنا ہے، تو خدا را اس کو سونے کا لقمہ کھلائیے نا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس فائدے کو سوچ کے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور رب بھی عجیب ہے، پہلے وہ رزق دیتا ہے، پھر کہتا ہے اس میں سے دو گے تو 10 گنا کر کے دوں گا، حالانکہ وہ اوریجنلی بھی اسی نے دیا ہے۔ لیکن وہ رب مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو گھاٹے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ بندے کے ساتھ، انسان کے ساتھ اس کا سودا گھاٹے کا نہیں ہے، اس کا سودا عطا کا ہے۔ اس کو پہچانیے کہ میرا رب تو عطا کرنے والا ہے، تو پھر آپ دل کھول کے کھانا کھلائیں۔ مہمان آئے تو ہندو تو یہ سمجھتا ہے کہ مہمان آیا تو بھگوان گھر میں آ گیا ہے، مسلمان یہ سمجھتا ہے مہمان آیا تو اللہ نے بھیجا ہی، شکر ادا کریں کہ مہمان آ گیا، بٹھائیں، کھلائیں، پلائیں، خاطر تواضع کریں سچے دل سے، بہت محبت سے، بہت پیار سے۔ تو ہماری دیکھیے اس کا اثر کیا ہوگا، ہماری کمیونٹی جو ہے وہ مسلمان کی جڑ جائے گی آپس میں۔ یہ سب مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کی ترکیب ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں،
مسلمان کو جوڑنے کی ترکیب ہے. تو اگر ہم جڑ کے رہیں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ہماری کمیونٹی اچھی ہو جائے گی. اس کمیونٹی میں ایسے سمجھیں کہ ایک باغ ہے جس میں پھول لگے ہوئے ہیں. ہم اپنے اپنے حصے کا پانی اس میں ڈالتے ہیں تو باغ پورے کا پورا ہرا بھرا اور رنگ برنگا ہو جاتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. ہماری کمیونٹی بھی اسی طرح ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے اپنے حصے کا پانی اس باغ میں ڈالنا شروع کر دیں. کھانا کھلانا پہلا کام ہے، پھر لوگوں کی مدد کرنا، پوچھنا. رب تعالیٰ کو 3 کام رب تعالیٰ نے کہا مجھے بہت پسند ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا، قرض کا قرض ادا کر دینا، اور قیدی کو جیل سے چھڑوا لینا. لیکن آج کل ہم قیدی کو جیل سے نہیں چھڑوا سکتے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں، قرض ادا کر سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں جو اپنے معاشی حالات میں قید ہو گیا. ہم اس کو اس قید سے آزاد کر سکتے ہیں. پیسے دے کے کسی کو کہا یار تم کاروبار شروع کر لو، دکان کھول لو، ریڑھی لگا لو، کام پہ جانا شروع کر دو، ڈیلیوری کا کام کرو. آج کل تو بہت کام ہو گئے ہیں، بہت کام ہو گئے ہیں. اوبر کا کام کر لو. لوگوں کی مدد کریں گے تو ہماری کمیونٹی جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی. اس میں پھر جب لوگ بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں تو یقین مانیے کہ اس کمیونٹی میں سے پھولوں کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جاؤں گا، اس دعا سے کہ جو یہ ریکارڈنگ آپ سنیں، یہ میسیجز سنیں، اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالیے تو فائدہ نہیں ہوگا. صرف اس پہ عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں اور کتنے بڑے بڑے فائدے بتا گیا پرویز. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.